حضرت مولانا عبد الکریم شاہ صاحب مرحوم نکاح کے موقع پر لاہور میں بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قدم قدم پہ برکتی، نفس نفس پہ رحمت، جہاں جہاں وہ شفیع سیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں حیرات آج تک وہی سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر ہوا۔ جس چمن میں سردار میری جا کے زلفاں کھولیا، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر چوڑیاں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا، بزرگ قصہ مختصر۔ صاحب صد اعزاز و تقریر، علماء امت، شرفاء ملت، قابل احترام نوجوان ساتھی، معززہ مبکرہ مائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو آقا انعامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سروری کائنات سردار دو عالم آمنہ کی لال محبوب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کا چل آنا اس بابرکت گھر اور اجلاس میں شرکت فرمانا منظور اور مقبول فرمائے۔ اللہ تعالی اس ناچیز التقصیر انسان کو حق بات کہنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بزرگ لوگوں کو اللہ تعالی حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھانے سمجھنے کی بات اللہ تعالی تمام مسلمان مرد عورت کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ سالہ مکی زندگی، پاک زندگی، مطہر زندگی، منور زندگی، عیب زندگی، معصوم زندگی، آپ کا بچپن پاک،
لڑکپن پاک، اٹھتی ہوئی جوانی پاک، شباب جوانی پاک، آپ کا بڑھاپا پاک، آپ کی ساری زندگی پاک۔ آپ کا کھانا پاک، آپ کا پینا پاک، آپ کا لباس پاک، آپ کی نالین مبارک کی گرد و غبار بھی پاک، پیارے کے جوتے کے تسمے بھی پاک، ہر نشیب و فراز نشست و برخاست پاک، آمنہ کے لال کی شادی پاک، غمی پاک، بیٹھنا پاک، سونا پاک، جاگنا پاک، لیٹنا پاک، کروٹیں پاک، پیارے کے دستی مبارک پاک، چہرہ پاک، زلفیں پاک، پیارے کی کملی پاک، فرمان پاک، کلام پاک، جان۔ پیارے کا ظاہر اور باطن پاک، آپ کی ساری زندگی پاک، جو آپ کے ساتھ بیٹھے وہ پاک، جنہوں نے آپ کے دستی مبارک پر دست رکھا وہ پاک، جن کے ہاتھ پر آپ نے ہاتھ رکھا وہ پاک، جنہوں نے کملی کو پکڑا وہ پاک، جن پر آپ نے کملی ڈالی وہ پاک، جن کو آپ نے اٹھایا وہ پاک، جن پر آپ سوار ہوئے وہ پاک، جو آپ کی گود میں وہ پاک، جن کی گود میں آپ سوئے وہ پاک، جو آپ کی چادر کا اوڑھنا بنے وہ پاک، جو بسترے پر سوئے وہ پاک۔ قادموں کی ساری زندگی یار کے مشیر پاک، وزیر پاک، معین پاک، یار کے میت صحبت اجلاس میں بیٹھنے والے پاک، یار کے سسر پاک، داماد پاک، بیٹیاں پاک، بیٹے پاک، نواسے پاک، داماد پاک، کہو یار کی پوری جماعت پاک۔ دوسرا پہلو، پیارے کی نماز پاک، روزہ پاک، حج پاک، تہجد پاک، اوابین پاک، توابین پاک، اشراق پاک، چاشت پاک، صلاۃ التسبیح پاک، تحیۃ الوضو پاک۔ اللہ آپ کی ساری زندگی اپنا بتانے کی نگاہ، بچپن سے 40 سالہ زندگی پر اپنوں نے دیکھا، غیروں نے دیکھا، چھوٹوں نے دیکھا، بڑوں نے دیکھا، مردوں نے دیکھا، عورتوں نے دیکھا۔ 40 سالہ زندگی میں آپ کی انسانیت میں، جس انسانیت میں فطرت انسانی موجود، ضمیر انسانی موجود، قوت گویائی انسانی موجود، اس کے باوجود آپ بچوں میں بیٹھے، لڑکوں میں بیٹھے، جوانوں میں بیٹھے، بوڑھوں میں بیٹھے، مگر 40 سالہ زندگی کے ایک لمحے میں پیارے کی زندگی میں ایک ہی غلطی صادر نہیں ہوئی۔ اب غیر بھی، اپنا بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، امیر بھی، نواب بھی کہہ رہا ہے صدیق محمد، شریف محمد، امین محمد۔ سب کہو سبحان اللہ۔ جو نہیں کہے گا وہ مرتے وقت کلمہ نہ پڑھ سکے گا۔ جب یہ بات چھوٹی اور بڑے میں آئی، ہر ذہن میں آئی، ہر گھر میں آئی، ہر سوسائٹی میں آئی، ہر جماعت میں آئی کہ امین محمد، شریف محمد، صدیق محمد۔ کیوں؟ کعبہ
نظروں، نیازاں، منتے، تبلے، ساز، ویرائٹی شو، ننگے شو، جوئے کھیلے جا رہے ہیں، تاش کھیلا جا رہا ہے، کیرم بورڈ دکھائے جا رہے ہیں، تاڑیاں ساز بج رہی ہے، کعبہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں، نبوت کی نگاہ دیکھ رہی ہے، پر غیور نبی دیکھنے کے بعد یہ نہیں برداشت کر سکتا مخلوق خدا خدا کے گھر کی بے حرمتی کرے، پھر نبی دیکھتا رہے اور چپ رہے۔ نگاہ نبی کی ہوتی ہے پر قبضہ خدا کا ہوتا ہے، زبان نبی کی ہوتی ہے پر قبضہ خدا کا ہوتا ہے۔ ایسا قانون تو نہیں ہے، نبی پر اس کا اپنا قانون لاگو ہے، کیوں؟ اس کا دعویٰ بھی تو عجیب ہے نا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ سب کہو سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی مولا جاؤ تمام فرشتوں کو اطلاع دے دو سب کے سب میری دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ سب فرشتے خدا کی آرڈر سے اللہ کی دربار میں پہنچ گئے۔ سب کا قائد جبرائیل عرض کرتے ہیں مولا ہم حاضر ہو گئے۔ فرمایا جبرائیل آج میں خدا اپنا پاگرام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ بات کب ہوئی؟ جبکہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ زمین بھی تیار، آسمان بھی تیار، سورج بھی تیار، ستارے بھی تیار، عرش بھی تیار، رات بھی تیار، اللہ دن بھی تیار ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُونَ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ بکریاں بھی تیار، بھیڑ بھی تیار، دمبے بھی تیار، گھوڑے بھی تیار، بیل بھی تیار، بھینسیں بھی تیار، اونٹ بھی تیار، چیتے ہرن بھی تیار، خچر گدھا بھی تیار، یہ سب چیزیں تیار ہیں، پر گھوڑا ہے، گھوڑے پر زین رکھنے والا نہیں ہے، یہ بھینس ہے پر اس کا دودھ نکالنے والا نہیں، بکریاں ہیں پر اسے چروا اس کے چرانے والا نہیں۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا
فيها ملح الأجاج ومن كل تأكلون لحما طريا تستخرجون حلة تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سمندر بھی دیار بھی دریا اور سمندر کے اندر مچھلیاں بھی تیار، ہیرے موتی جواہرات بھی تیار. دنیا کے سرداروں اللہ کی قسم زمین کے اندر ڈیزل پیٹرول کے خزانے بھی تیار، مٹی کی تیل بھی تیار. وہ دیکھو الجبال ہوتا تھا، وہ پہاڑ بھی تیار، پہاڑ میں وہ نمک کی کان بھی تیار ہے، کولے کی کان بھی تیار، سونے چاندی بھی تیار، وہ مٹی کی ڈھیر بھی تیار، وہ سنگ مرمر بھی تیار. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. وہ لوہا تیار قسم کی دھار والے، وہ لوہے تیار، پر وہ نہیں جو لوہے کو توڑے اور وہ جیپ بنائے، ہوائی جہاز بنائے، وہ کار بنائے، سزوکیاں بنائے، پر لوہا تو تیار ہے، پتھر بھی تیار ہے، پر ان کی قیمت ڈالنے والا نہیں، سونے کو توڑ کر زیور بنانے والا نہیں. یہ سب کچھ تیار ہے. وَيُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُرْسِلُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. قسم کے اللہ کی قسم. اللہ میرے دوستو وہ دیکھو ہوا بھی تیار ہے، وہ بادل بھی تیار. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا جو نچوڑ کر بوندے پانی کی ڈالنے والی ہے، وہ بادل تیار ہے. جو گرجنے والے، وہ چمکنے والے، وہ بھی تیار ہو گئے. اور دنیا کے سرداروں ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ زمین پر قسم کی ترکاریاں، سبزیاں، زیتون، کھجور، انگور، انار سے کیلے، آم، امرود، یہ سب کچھ تیار ہے، مگر ان کو پکانے والا، ان کو کھانے والا، ان کی قیمت ڈالنے والا وہ نہیں ہے. اب پروگرام ہے، اب سارے نوری بھی تیار ہے، ناری بھی تیار ہے، ہوا بھی تیار ہے، مشرق مغرب تیار ہو چکی، سب کچھ تیار ہے. پر اللہ کی قسم اب اللہ کریم نے اپنا پروگرام نوریاں کو بلا کر پیش کر دیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعل فی الارض خلیفہ. جبرائیل نے عرض کی پیارے تو بے نیاز بے پرواہ ذات ہے، جو بنانا چاہتا ہے بنا لے، تجھ سے کون پوچھے، تجھے کون ٹوکے، تجھے کون روکے، جو کرنا چاہتا ہے کر گزر. اللہ فرمائے میرے فرشتوں، جی پیارے رب میں اپنی زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا، میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا، اپنے خلیفے کو اس دنیا تے لے آنا چاہتا، اپنے خلیفے کو پیدا کرنا چاہتا. اللہ میاں کر تو دی اللہ سمد بے پرواہ بے نیاز ذات، تو تے مشورے کنو پاک، رائے کنو پاک. اللہ میاں تو کسی بھی رائے کنو تے پاک بے پرواہ، جو کرنا چاہے کر گزر. اللہ فرمائے جبرائیل میں تے جو کرنا چاہنا ہمی اور کر گزر سکتا میری یہ شایان شان ہے، مگر میں تسا کو جو تکلیف دیتی ہے میں حکم دینا، میں جو تھوڑے سامنے اپنا مطلوبہ پروگرام پیش کیتے تسا میرے حکم دی تعمیل کرتے ہوئے رائے تو پیش کرو، میں کرا یا نہ کر. جبرائیل نے میکائیل کی طرف دیکھا، میکائیل نے اسرافیل کی طرف دیکھا، اسرافیل نے اسرائیل کی طرف دیکھ لیا. ڈر رہے ہیں. فرمایا جبرائیل کیا دیکھ کیوں ڈر رہی ہو؟ اللہ میاں ہم حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر ہماری رائے تیرے مطلوبہ پروگرام کے خلاف تو ناراض ہو گیا تو پھر تیری جیسی بے پرواہ
بے نیاز ذات کو منائے کون؟ ڈر اسی بات کا۔ فرمایا جبرائیل میں حکم دیتا ہوں تم میرے مطلوبہ پروگرام میں اپنی رائے پیش کرو، اگر تمہاری رائے میرے اس مطلوبہ پروگرام کے خلاف ناراض نہیں ہوں گا، پر اس سند کو قیامت تک آنے والی مخلوق کے لیے باقی رکھو، اگر موافق تب بھی اس کو قیامت تک باقی رکھو، ناراض نہیں ہوں گا۔ حکم دیتا ہوں تم اپنے علمی بات، اپنی جتنی تمہاری حیثیت ہے رائے پیش کرو۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں پیارے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ درود شریف پڑھ لو۔ آپ سب درود پڑھیں۔ بڑا سارا دن جو بیٹھے رہے دکان پر درود پڑھا، خیال تو یہ تھا کہ یہ گاہک میری طرف آئے، اس دکان پر بیٹھا ہے، اور ملازم کرسی پر بیٹھا رہا، بھائی اس کا کام کر رہا ہوں، دستخط کر رہا ہوں، یہ 10 دیتا ہے یا 50 دیتا ہے۔ وکیل بیٹھا رہا مقدمے والوں کو دیکھتے ہوئے، بھائی تو 500 دے، تو 250 دے، تو 1000 روپیہ دے۔ درود کب پڑھا؟ یہ قسمت ہے ہماری اچھی جو اللہ ہمیں اپنے گھر میں اکٹھا کیا اور موقع دیا، اور یہاں کھاؤ پیو چلو۔ نبی نے فرمایا جب خدا کے گھر میں آؤ، وہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کھانا پینا چلنا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، نبی پر درود پڑھو، بس یہ تمہارا کھانا پینا۔ اب تو پڑھ لو۔ جبرائیل نے عرض کی پیارے حکم کی تعبیر ہے اتجعل فیہا، یہ ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں، واقعہ پیش کرنا مقصود نہیں، میں آگے چلوں گا۔ جبرائیل نے عرض کی پیارے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اللہ میاں ہماری رائے پوچھنا چاہتے ہو، ہماری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان فسادیوں کو مت پیدا کر، یہ تو تیری زمین پر فساد برپا کریں گے، قتل و غارت کے طوفان کھڑے کریں گے۔ اللہ میاں رہا تیری تسبیح، تیرا تقدس، تیری حمد و ثنا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم جو تیری حمد و ثنا اور تیری تسبیح کے لیے کافی۔ اللہ فرمائے بس، جی ہاں فرمایا سن لو، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرمایا رب کریم نے جبرائیل انی اعلم، جس خلیفہ کو، جس نائب کو، جس پیغمبر کو، جس نبی کو میں خدا پیدا کر رہا ہوں، اس کی زندگی کے پس منظر کو، اس کی زندگی کی حقیقت کو، اس کی زندگی کی کیفیت کو تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کون ہو۔ میں خود جانتا ہوں کہ وہ کیسا نبی ہوگا، مالا تعلمون،
تعلمون، تم نہیں جان سکتے کہ وہ نبی ہے، اس کی زندگی کے پس منظر کو تم نہیں سمجھ سکتے. انی عالم، میں خود جانتا ہوں کہ وہ کون. ایک مسئلہ بھی سن لو نوجوانوں، 15ویں صدی کے سرداروں، نبی کی زندگی کی کیفیت کو، نبی کی زندگی کی عظمت کو، نبی کی زندگی کے علم کو، نبی کی زندگی کی شان کو، مقام کو ہم تم نہیں سمجھ سکتے. وہ سمجھ سکتا ہے جس کا دعویٰ، یعنی جبرائیل بھی نبی کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتا. تم آپ کون ہے کہ دو کتابیں پڑھ کے ہم نبی کی زندگی کو اور نبی کے علم کو سمجھ سکیں. رشتوں کو بھی اللہ نے حکم دے دیا، انی عالم، میں جانتا ہوں کہ وہ کون نبی ہوگا، اس کی زندگی کا پس منظر کیا ہوگا. ما لا تعلمون، تم بھی نہیں جان سکتے. سب خواب ہو. کس نے کہا فسادیوں کو پیدا مت کرو؟ نوریوں نے. کہہ دو بہت اچھے. اب ایک حریف کھڑا ہو گیا سامنے کے نہیں. اب آخری بات، اللہ کا دعویٰ انی جاعل، میں اپنا خلیفہ پیدا کرتا ہوں. جب اللہ نے فرمایا میرا نائب اور میرا خلیفہ، تب بات سن لو. اس لیے اللہ کریم نے جب نبی کو پیدا فرمایا تو نبی کی زندگی پر اس نے اپنا قبضہ قدرت کا آرڈیننس جاری کر دیا. نبی کی مرضی اور منشا پر خدا نے مہر لگا دی کہ نبی زندگی میں اپنی مرضی اور منشا سے پانی پی نہیں سکتا، کسی کو پلا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے اس جگہ سے اٹھ کر اس جگہ جا نہیں سکتا، وہاں سے منتقل ہو کر یہاں آ نہیں سکتا، کسی کو بلا نہیں سکتا، کسی سے پڑھ اور پڑھا نہیں سکتا، کسی سے سن اور سنا نہیں سکتا، کسی نہیں سکتا. اور نبی کے ساتھ ساتھ ہمیں تمہیں اللہ نے پیدا کیا. ہمیں اللہ نے اس زندگی میں پیدا کر کے اپنی زندگی کے 40 سالہ 80 سالہ زندگی میں اس نے ہمیں مختار کل بنا دیا اور مرضی منشا پر چھوڑ دیا. جاؤ میرے بندے، یہ میری زمین ہے، پھیل جاؤ، خزانے میرے مالک بن جاؤ. تمہاری مرضی مجھے رب مانو، تمہاری مرضی نہ مانو، تمہاری مرضی حلال کھاؤ، تمہاری مرضی حرام کھاؤ. اور نبی کی زندگی پر اس نے قبضہ قدرت لا کے مہر لگا دی کہ نبی میرا مرضی اور منشا سے کوئی کام کر سکتا. تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. یہ ہے قانون. کس کے لیے؟ کہو نبوت کے لیے. سب کہو نبوت کے لیے. صرف نبی کے لیے مخصوص قانون ہے. ہاں آئیے ایک بات اور بھی بتاتے جاؤں. تو اللہ کریم نے جلدی سے مٹی جمع کر دی. واہ میرے رب، کہو وہ بے نیاز ذات ہے. کہہ دو اور مٹی کے بت کہہ دو. کون کہتا ہے تم چودھری ہو؟ کون کہتا ہے تم خان ہو؟ مٹی کے بت ہو. یہ اس کی عظمت اور شان ہے کہ مٹی کو اس رنگ میں پیدا کر، مٹی کو مٹی پر چلا دکھایا ہے. مٹی کو مٹی کھا رہی ہے. واہ رب تیری ذات پر قربان جائے. یہ مٹی ہے. کہہ دو یہ دیکھو، اگر مٹی کو اس رنگ میں تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہے تو مٹی کو اس رنگ میں بھی تمہارے سامنے قادر. مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اور یہ کیا ہے؟ یہ جی خان جی ہے. مٹی جمع کی، تلخ، کڑوی، ترار، تیز، سن، ساری مٹیاں، نرم، سیاہ، گندم رنگی، سفید، ککوری، سب مٹیاں جمع، سب کو اس کا گارا کیا اور مٹی کا ایک لوچڑا بنا کے اللہ
اس کا آرڈیننس یہ تھا کہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، بس ارادہ کرتا ہے کہ فلاں چیز کو پیدا کرنا ہے، کن حکم دیا فیکون، تیار ہو کر سامنے چیز آ۔ جب آئی خلیفہ کی باری، کہو سبحان اللہ، اب اس آرڈیننس کو اس نے منسوخ کر، اب جیسے بچہ مٹی کو کھود کر وہ اکیلی جگہ بیٹھ کر پیار سے، اور بڑے جو اس کے تصور میں چیز ہوتی ہے بیل کی یا گھوڑے کی یا بلیا کی، وہ اسی طرح وہ مٹی کا نشان وہ اسی طرح بیل بناتا رہتا ہے، اس کے سینگ بھی بناتا ہے، کان بھی لگاتا ہے اور اس کی گھنگٹ بھی بناتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کریم نے بھی جو تصور میں تھا اپنے خلیفے کی، اس پورے وجود کو اللہ نے لما خلقت بیدی، اپنے دست قدرت سے پیار اور شفقت سے بنایا۔ دیکھ لو ذرا تمہاری زندگی میں جس قدر جتنی مشینیاں ہیں، ہر مشینری کے جوڑ میں تم کابلہ اور نٹ کسو گے، مگر اس نے بغیر کابلے کے یہ دیکھو جوڑ لگا، دیکھ لو یہ جوڑ ہے مگر کوئی نٹ کوئی کابلہ، اگر کابلہ لگاتا تو تھا اچھا، ہفتے کے دن یہ گھس جاتا، پھر اس کے دروازے پر جانا پڑتا، امیر غریب کھڑے ہوتے ساتھ میں، تب تمہیں پتہ چلتا کہ واحد خدا خدا ہے۔ تمہاری آنکھ کا کابلہ نکل جاتا، تمہارے ناک کا کابلہ نکل جاتا، تمہارے کان کا یہ بے نماز اس وقت سیدھے ہوتے۔ اللہ فرماتے کہ تم سجدہ کرو تب تمہارے ناک کا کابلہ بیٹھے کچھو کا، مگر وہ بے نیاز ہے، اس نے بغیر نٹوں کے دیکھ لو۔ اور پھر دیکھیے اس میں خدا کے دست قدرت سے جو چیز بنی ہے اس کا راز دیکھے، یہ ہے تو بہت بڑی نرم، مگر اس میں آپ لوہا استعمال کریں وہ گھس جاتا ہے، پتھر اسی میں گھس گئے، سونا اسی میں گھس گیا، لکڑ اسی میں گھس گئی، تانبا اسی میں گھسا، مگر ساری چیزیں گھس گئی، خدا کی بنائی ہوئی مشین گھسنے نہ پائی، ہے کہ نہیں؟ میں ایمان سے بتاؤ، دیکھو جو داڑھی منواتا ہے اس سے پوچھو، اپنے نئی سے پوچھو میری زندگی میں کتنے استرے لوہے کے گھس گئے، نہیں آپ کل اس سے پوچھ لینا، پھر وہ آپ سے سوال کرے گا، میرے تو 100 شاید 100 سال سے بھی زیادہ 100 سے بھی زیادہ سال میں گھس جاتے ہیں استرے، مگر میری تو استرے گھس گئے۔ ارے جوان چودھری صاحب تیرا منہ بھی گھسا یا نہ گھسا؟ اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشین۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ کس قدر آپ نے پھر میرے ساتھ جاتی کی، میں نے کہا ایسی کرسی مت رکھو، بیکار۔ اللہ صبر، میں نے کیا عرض کیا، اللہ کریم نے جبکہ ہماری ماں دنیا میں نہیں تھی، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ بس بنیادی مسئلہ سمجھو، پھر آگے چلتا ہوں، جلدی ختم کروں گا۔ ہاں، اٹھنے کی کوشش مت کرو، جو اٹھے گا اس کے پیٹ میں درد پڑے گا۔ بغیر بزرگ بات صفا کہہ رہا، کیونکہ میں اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، جیسے ویسے گیت نہیں گا رہا۔ ہاں، سور جہان کی قصیدہ پڑھو تو تب اٹھ جاؤ۔